ان میں ایک چیز تھی مسکیناً ذا متربہ، یعنی وہ غریب شخص جو ترک کر دیا گیا ہے اور مٹی میں پڑا ہے، اور ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اسے کھانا کھلائیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ صرف وہ نہیں جو دے رہا ہے، بلکہ وہ بھی جس کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی مدد کرنے میں تمام دونوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل کا مورد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نصر اللہ احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے خدمات کے بارے میں اپنی تقریر پیش کریں۔ My dear respected Amir Sahib, distinguished guest, my brothers, friends, today by the grace of Almighty God, I will be speaking on the Holy Prophet Muhammad. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت اور ان کی خدمت کے موضوع پر تقریر کروں گا۔ ہم قرآن کریم کی سورت نمبر 3 میں پڑھتے ہیں، سورت آل عمران آیت 111 میں، تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے کے فائدے کے لیے نکالی گئی، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ میں اپنے پیچھے جب دیکھوں تو یہ وہی آیات ہیں جو اس بیک ڈراپ کے اوپر لکھی ہیں۔ بس میں آگے چلتا ہوں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ عالم میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا جاتا جس کے اندر انسانیت کے لیے اتنی محبت ہو اور اتنی اس نے انسانیت کی خدمت کی ہو جتنی ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نہ ماضی میں نہ حال میں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں وہ واضح نشانات نظر آتے ہیں آپ کی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک مجلس میں شامل ہوئے جس کا نام حلف الفضول تھا، اور جنہوں نے یہ عہد کیا کہ جب کبھی بھی انہیں مدد کے لیے پکارا جائے گا تو وہ ان لوگوں کی مدد کریں گے جو مظلوم ہیں۔ کجا خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ پس اپنی ابتدائی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ کو معلوم ہوتا کہ کسی شخص پر کوئی اور شخص ظلم کر رہا ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب تک دم نہ لیتے جب تک کہ اس کی حقوق اس کو مہیا نہ کر دیتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی
تو پہلا عظیم الشان عمل جو آپ بجا لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام دولت اور اپنے تمام غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام غلاموں کو آزاد کر دیا. آپ نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور اپنی جوانی میں ہی وہ کام کر دکھایا جو معمر اور بوڑھے لوگ اپنے ایک لمبا عرصہ زندگی کا گزار کے کرتے ہیں. دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو آزاد کرنے کی بنیاد رکھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں غلامی جڑ پکڑ چکی تھی. یہ نمونہ تھا اور یہ اسوہ تھا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کی خدمت کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے، اس لیے بھی آپ کو یتیموں، بیواؤں اور غلاموں سے بہت محبت تھی. ایک دفعہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ شدید گرمی کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے اور آپ نے ایک مسلم کو دیکھا کہ وہ بوجھ اٹھائے ہے. بہت سادہ شخص تھا. اور خاک آلود تھا اور پسینے سے بھرا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، آرام سے تشریف لے گئے. آپ اس کے پاس پیچھے سے خاموشی سے تشریف لے گئے اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پیچھے سے رکھا اور اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں. اس شخص نے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر رکھ کر ان کا محسوس کیا. اس غریب آدمی نے دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے جان لیا تھا کہ کوئی اور شخص اتنی محبت ایسے شخص کے ساتھ نہیں کر سکتی جو اس حالت میں ہے جس میں وہ ہوتا ہے. آپ نے اس کے جسم پر خاک کو صاف کیا. جب وہ شخص خوش ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میرا ایک غلام ہے، کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی اور شخص نہ ہوگا اس کو خریدنے کے لیے سوائے اس کے. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے خریدنے کے لیے تیار ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا مت کہو، خدا تعالیٰ کی آنکھوں میں تمہاری بہت قدر ہے. یہ نمونہ تھا، یہ اسوہ تھا ہمارے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی محبت اور آپ نے انسانوں کو دکھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت انسانیت کا مظہر تھے. آپ نے نہ صرف اپنے صحابہ کو تعلیم دی بعض اوقات صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور اپنا وقت وقف کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی نے اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا جبکہ دوسرا اپنے روزمرہ کے کام میں اس نے اپنے روزمرہ کے کام جاری رکھا. جب وہ کام کرنے والا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر آیا کہ میرا یہ دوسرا بھائی کام نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا خدا تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں بھی رزق مہیا کرتا ہے. یہ اسوہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسانیت اور خدمت انسانی کے لیے محبت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آرام کرنا پسند نہیں کیا. جب ایک سفر کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک جگہ پر پہنچا تو آپ کے صحابہ فوراً آرام اور بستر کی تیاری کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت آرام نہیں بلکہ کھانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے جاؤں گا. اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ حضور ہم آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا کام ہے کہ میں اپنا اس کام کا حصہ کروں جو میرے اوپر واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ایندھن اکٹھا کرنے کے جنگل میں گئے. یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی خدمت کے بارے کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ بہت تھے اصولوں میں سے، ان تمام اصولوں میں سے جس پر آپ عمل بردار تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں خود شرکت فرماتے اور اپنے کام خود کرتے. اور آپ نے اپنی دختر کو بھی غلام مہیا نہ فرمایا اور کہا کہ اسے اپنا کام خود کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی کوئی انتہا نہ تھی. آپ اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے اور اپنے صحابہ کی ضروریات کی ہمیشہ خبر رکھتے اور انہیں حضرت
چودھری رسول اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ کا خیال رکھو اور ایک چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات کے بارے میں بھی غفلت نہ برتو اور کسی بھائی کے سے 3 سے زیادہ دن تک بغض یا نفرت نہ رکھو. جب تمہارا بھائی تمہیں ملے تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے ملو. آپ بیماروں کی بیمار پرسی کرتے اور جب کوئی تحفہ دیا جاتا تو اس سے بہتر تحفہ عطا فرماتے اور اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے. اور جہاں آپ امیروں کی دعوت قبول فرماتے وہاں غریبوں کی دعوت بھی قبول فرماتے. آپ بچوں کو سکھاتے، اعلیٰ اخلاق سکھاتے. یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ تھی آپ کی خدمت انسانیت. آپ نے انسانیت کو دکھایا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بدوی شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آیا. اس وقت مساجد عبادت کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جوتے تک بھی مسجد میں لانے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موجود تھے. بعض صحابہ اس بدوی کی طرف لپکے تاکہ اسے سزا دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ اسے مت روکو. جب وہ شخص فارغ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی میں سے ایک سے فرمایا کہ آپ کو پانی دے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود اس جگہ کو صاف کیا. اور پھر آپ نے اپنا رخ اپنے صحابہ کی طرف موڑا اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم انسانوں کی آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم انسانیت کے دکھ کے سکھ اور چین اور فلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ نمونہ تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک دفعہ نجران کے کچھ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 3 دن تک وہاں رہے اور مسجد نبوی میں ایک مباحثہ ہوتا رہا. اور جب جانے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ مسجد میں اپنے انداز پر عبادت کر سکیں، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. اس پر جب یہ ماجرا جب صحابہ نے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے
لیکن آپ نے فرمایا کہ مسجدیں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں اور کوئی بھی کسی کو بھی ان میں عبادت کرنے کی اجازت ہے. بیعت کی نویں شرط یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے وہ اپنے آپ کو خدمت انسانیت میں مشغول رکھے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانیت اور اس کی تمام اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے رحم سے پیش آؤ. اور تکبر سے کام نہ لو. ان لوگوں سے بھی رحم اور عاجزی سے پیش آؤ جو تمہارے ماتحت ہیں. اور سب سے ہمدردی سے پیش آؤ. اگر تم با علم ہو تو ناواقفوں اور جاہلوں کو علم دو. اگر تم امیر ہو تو تکبر کی بجائے غریبوں کی مدد کرو. آخر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہر طرح سے ہر طریق سے انسانیت کی خدمت بجا لائی. آپ ایک فاتح تھے، آپ ایک نبی تھے، آپ ایک مقرر تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام میزان جن کے ذریعے سے انسانیت کی عظمت کو گنا جا سکتا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی نبی علیہ السلام سے زیادہ عظیم تر شخص ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے انسانیت کی ایسی خدمت بجا لائی ہو جیسا کہ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر.